ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یقیناً بہت بڑی ہستی ہے ہماری. تو وہ کہتے ہیں نا جن کے پاس کوئی چیز ہو نا تو وہ اس کی قدر نہیں کرتے، جب وہ کھو جاتا ہے تو قدر آتی ہے. آپ کو حکیم الامت کہا گیا ہے، شاعر مشرق، مفکر پاکستان، مصور پاکستان، بے شمار القاب ہے. انڈیا برطانیہ کی گورنمنٹ نے ان کو سر کا خطاب دیا ان کی خدمات کے سلسلے میں. تعلیم بھی اعلیٰ درجے کی، ذہن بھی اعلیٰ درجے کا. اور ذہن اعلیٰ درجے کا کیوں کہتے ہیں کہ میں نا ابھی چھوٹی کلاسوں میں سیالکوٹ میں ہی پڑھ رہا تھا، اپنا واقعہ بتاتے ہیں. اب میری طرف توجہ کیجیے. کیا میں سیالکوٹ میں پڑھ رہا تھا تو میں نا صبح کو نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا. کیا کرتا؟ بولے نا ذرا، ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز پڑھ کے تلاوت کرتے ہیں؟ ذرا ہم بھی اپنے اس میں جھانکے نا. میں نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرتا. والد گرامی بہت پہلے اٹھ جاتے تھے، ظاہر ہے وہ صوفی بھی تھے اور عالم بھی تھے، عاشق بھی تھے، اتنے بڑے گھر. شیخ نور محمد صبح صبح اوراد و وظائف کر کے جب نکلتے نا تو ایسے دیکھتے مجھے، میں تلاوت کر رہا ہوتا تو آگے نکل جاتے. ایک دن وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا بیٹا میں کبھی آپ کو ایک بات بتاؤں گا، کبھی آپ کو ایک بات بتاؤں گا، لیکن یہ کہہ کے چلے گئے. اب علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ میں نا ایک دو دفعہ گیا ان کے پاس، آپ نے مجھے وعدہ کیا کہ ایک بات بتاؤں گا، بتاؤ. تو کہتے ہیں بیٹا آپ امتحان دے رہے ہیں، پہلے امتحان دے لیں پھر بتاؤں گا. پھر جب میں نے امتحان دے لیے تو پھر میں گیا کہ مجھے وہ بات بتائے جو آپ نے کہی تھی کہ میں آپ کو بات بتاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ آپ پاس ہو جائیں پھر بتاؤں گا. یعنی اب یہ اپنے بچے کا وہ لیول اپ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اتنی تشنگی آ جائے، اس کے اندر اتنی پیاس آ جائے کہ اس کا بابا اس کو کیا کہنا چاہتا ہے. اس بات کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے بار بار آگے وقت دیا. کہتے ہیں کہ ایک دن میں پھر تلاوت کر رہا تھا، بابا جان میرے پاس آ گئے. مجھے کہتے ہیں بیٹا جو بات تو 3-4 دفعہ تو نے پوچھی ہے نا، تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. سن وہ بات یہ ہے، ایک ہی جملہ بولا، فرمایا کہ قرآن کو اس طرح پڑھ جیسے قرآن تجھ پہ اتر رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن اس طرح پڑھ جیسے قرآن تجھ پہ اتر رہا ہے، یعنی اللہ تیرے ساتھ ہم کلامی کر رہے ہیں. اب یہ بات کوئی دوسری طرف گستاخی کی طرف نہ لے جائے کہ قرآن تو نبی پہ اترا اس پہ نہیں. فرمایا کہ اس طرح قرآن کو پڑھ جیسے ابھی تیرے اوپر اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ وہ دن تھا کہ بابا جان کی اس بات نے نا میرے دل کو چیر کے رکھ دیا اور میں نے اس بات کو وزن دیا. آج بھی جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں اپنے بابا کی وہ بات جو انہوں نے کی تھی اس کی لذت آج بھی محسوس کرتا ہوں. او بھائی جس قسم کا تخم بویا جائے نا، بیج جس قسم کا بویا جائے، پھل شاخیں اسی طرح کی نکلتی ہیں. تمہیں دا بیج تمہیں ہی جمدا ہے، تے گندم کا بیج گندم ہی اگاتا ہے. تو آپ جس طرح کا تخم ڈالیں گے اسی طرح کا پھل آپ کو ملے گا. تو یہ تخم شیخ نور محمد نے لگایا تھا ان کے دل میں، اور پھر یہ ایک دریا تھا جو بہ رہا تھا اور سامنے قرآن کے موتی ان کے سامنے پڑے ہوئے. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بابا جان نے جب یہ بات کی ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ بھی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے گفتگو کروں، میں اللہ سے میں کوئی بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ مطلب یہ رستے تو ہے نا ہمارے پاس جانے کے لیے، نہ جائیں وہ ہماری اپنی مرضی ہے، وہ ہماری اپنی قسمت ہے. رستے تو ہیں نا ہمارے پاس مثال کے، رب سے ملاقات. کہتے ہیں میں نے جب اللہ سے گفتگو کرنی ہو تو میں نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہوں. لیکن کبھی کبھار یہ بھی دل کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ بات کرے. یہ تو میں چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں. کبھی یہ دل چاہے کہ اللہ بات کرے تو میں اس کا قرآن کھول لیتا ہوں کہ اس نے بات کی. یہ کس کا کلام ہے؟ بولے نا کس کا کلام ہے؟ تو اللہ کا کلام، اللہ نے اپنی باتیں بتائی ہیں نا. وہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے کیا فرمانا چاہتا ہے، اللہ آپ سے کیا گفتگو کرنا چاہتا ہے، یہ کس نے بتانا ہے؟ قرآن نے بتانا ہے. اور قرآن اللہ کا کلام ہے. تو آپ جب بھی یہ آپ کو چاشنی، آپ کو لذت محسوس کرنی ہو کہ اللہ سے بات کریں اور اللہ ہم سے ہم کلامی کرے تو پھر قرآن پڑھے.
اسی لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن. میں ایک دو مثالیں ان کے کلام کی دے دیتا ہوں کہ انہوں نے جب قرآن پڑھتے تھے تو پھر شاعری تو ان کا یہ ان کو صرف شاعر کے طور پر ہم نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری پہلو ہیں. ان کے اندر عشق، ان کی اتباع رسول، ان کا علم، ان کی وکالت، بہت سارے شعبے ہیں، لیکن ہم نے صرف ان کو شاعری تک ہی دیکھا ہے. لیکن شاعری میں انہوں نے جو پیغام آگے کنوے کیا ہے نا، کیا کمال کا. قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. اب یہ ذکر ہے مکہ شریف کا، وادی کا. تو انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا تو پھر وہ شاعری کے انداز میں اس کو کہا کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس واہ وہ پاس با ہمارا. اب یہ بہت بڑی نظم ہے، میں ایک ایک شعر بتا رہا ہوں. تو انہوں نے اس قرآن کو پڑھا اور اس کی آگے نظم لکھ دی. یعنی کوئی بھی چیز علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن سے باہر نہیں ہے. آپ قرآن، آپ ان کے کلام کو کھول کے بیٹھ جائیں، دیوان اقبال رکھ دیں، ادھر کلام رکھ دیں، ایک آیت پڑھے، اسی آیت کے مطابق ان کے دیوان کا شعر دیکھیں، اس کا ترجمہ نظر آئے گا آپ کو. یہ ان کے. اور دوسرا سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں 82 میں قرآن فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ خصوصاً نوجوانوں کے حوالے سے جب انہوں نے نظم لکھی تو جب یہاں پہ پہنچے نا افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ کیا لکھا ہے، قرآن کیا بتاتا ہے؟ تو پھر قلم اٹھایا کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اب اس پہ انہوں نے 6 7 8 اشعار لکھ کے پوری نظم لکھ دی کہ تو کیا تھا. کیا گردو آسمان کو کہتے ہیں. تو آسمان کا کون سا تارا تھا جو اب آ کے زمین پہ آ چکا ہے؟ پہلے تو آسمان پہ رہتا تھا. کبھی سوچا ہے تو نے؟ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں درس دے رہے ہیں. کبھی تدبر بھی کیا اے نوجوان مسلم تو نے کبھی غور نہیں کیا. اب یہ دوسری آیت. تیسری آیت سورہ نور کی آیت نمبر 44 یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. یہ آیت پڑھی. اب جب آیت پڑھی کہ اللہ دن کو رات کو بدلتا ہے، دن کو بدلتا ہے، اور اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، قلم اٹھایا اقبال لکھتا ہے سکو محال ہے قدرت کے کارخانوں میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانوں میں. کہتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے کہ تو ایک جگہ پہ کھڑا ادھر ہی رہے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سسٹم کو تبدیل کیا، ایک جگہ پہ کھڑا رہنا ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ کیوں کہا کہ تو یار اگر کچھ چیز تجھے حاصل ہو گئی ہے نا تو کہتا ہے بس اسی پہ بس نہیں، آگے کوشش کر اور آگے بڑھ. یہی تیری سیڑھی آگے بڑھنے کی. اللہ تعالیٰ جس طرح رات کے بعد دن کو لے آتا ہے، دن کے بعد رات کو لے آتا ہے، تو تیرے بھی اسی طرح اللہ نے زینے بنائے، کوشش کرتا جا اور اوپر چڑھتا جا. یہ اقبال کی سوچ تھی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ وہ واقعہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تھیں کفار کی طرف. تو اللہ فرماتا ہے محبوب جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ میں نے پھینکی تھی. اب علامہ اقبال اس کو پڑھتا ہے، علامہ اقبال کہتا ہے یار محبت ہے نا، کام محبوب نے کیتا اللہ اپنے ذمہ لے لیا. کام محبوب نے کیتا کہ پھینکی محبوب نے. اللہ فرماتا ہے محبوب تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہے. جب عشق و محبت جوش میں آئے تو لکھتے ہیں خدا لم یزال کا دست قدرت تو زبان تو ہے. ہائے ہائے کیا کمال کی نظم خدا کی قسم لکھی ہے. خدا لم یزال کا دست قدرت تو زبان تو ہے. دونوں باتیں، دست قدرت ہاتھ اور زبان وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، اس آیت کی طرف اشارہ ہے. یعنی سارا انہوں نے اپنی تمام اشعار میں قرآن ہی لکھا ہے. فرمایا خدائے لم یزال کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گما تو ہے. تو تجھے اپنے اوپر یقین ہی نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. اور یہی ہمیں جھنجھوڑنے کی بات ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں.
ہم کون ہیں کیا ہیں یہ دوسری جگہ وہ کہتے ہیں ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی ایک بھی ادا یاد نہیں، ہیں یاد تو کافر کے ترانے بس، نہیں یاد تو مسجد کی سزا یاد نہیں، بنت ہوا کو سر محفل نچاتے ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، اور اپنی ذلت کا یہی سبب ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ یہ اسی طرح وہ یہی بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو وہ واپس علامہ اقبال کہتے ہیں تمہارا جڑ جائے، جب جڑ جائے گا تم اکٹھے ہو جاؤ گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اگلی بات ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر آل عمران کی آیت نمبر 102 کو، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور فرقوں میں نہ بٹو، علیحدہ علیحدہ نہ ہو جاؤ۔ اب اس کو پڑھا، پھر قلم اٹھایا، اور قلم جب اٹھاتے ہیں تو ایک شعر نہیں لکھتے، میں تو آپ کو سیمپل بتا رہا ہوں، یہی ان کی آگے وضاحت پڑھے تو 8 9 10 اشعار انہوں نے نظم کی لکھ مارے، اور خدا کی قسم ہر ایک شعر پہ ایک گھنٹہ تقریر کی جا سکتی، اتنا مواد ایک شعر میں وہ دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا جب یہ لکھا نا کہ مسلمان آپس میں جڑ جائیں، تو پھر قلم اٹھایا کہتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، کہتے ہوں اگر یہ سارے مل جائیں نا مسلمان جن کے دل میں لا الہ کا رشتہ ہے، وہ اگر مل جائیں تو پھر نیل سے لے کر کاشغر تک کوئی قوم آگے نہیں ٹھہر سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ اجتماع ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو۔ یہاں پہ میری علیحدہ مسجد ہے، ساتھ والے کی علیحدہ مسجد ہے، اس کا نظریہ میرے نظریے سے نہیں ملتا، میرا نظریہ اس سے نظریے سے نہیں ملتا، حالانکہ قرآن بھی ایک، نماز بھی ایک، حرم بھی ایک، خدا بھی ایک، رسول بھی ایک، یہ مین چیزیں تو ہماری اجتماعی ہے، تو انفرادیت کس طرح ہے؟ مین چیز تو اجتماعی ہے نا، اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، قرآن بھی ایک، حرم بھی ایک، پھر بس ہماری علیحدہ علیحدہ جو سوچے ہیں نا انہوں نے ہمیں بکھیر کے رکھ دیا، اور دشمن کو یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، دشمن یہی چاہتا ہے کہ روح محمد ان کے بدن سے نکال، فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ وہ تو یہی چاہتا ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور کری جا رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے، آگے بڑھی جا رہے ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال کے آخری سیمپل کے طور پر میں آخری آیت کا ترجمہ آپ کو بتا دوں کہ جب انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں پڑھا نا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے تو کوئی چیز نکمی فضول پیدا نہیں کی، کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں کہ یہ فضول ہی پیدا ہوئی ہیں، ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ جب قرآن کو انہوں نے پڑھا نا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے تو کوئی چیز نکمی فضول پیدا نہیں کی، تو انہوں نے پھر قلم اٹھایا، کہتے ہیں کہ اقبال نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، ہر ایک قدرت کے کارخانے میں ہر ایک کی اچھائی ہے۔ یہ اقبال کی تربیت ہے کہ انہوں نے مطلب ایسا وہ چاہ رہے ہیں کہ میں مسلمان نوجوان کو بالخصوص ایسا بنا دوں کہ جب مسلمان باہر نکلے سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہ لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، یعنی تیرا تو سوچ یہ ہے نا کہ میں نے 4 بچے ہی پالنے ہیں بس کام ہی اور کوئی نہیں کرنا، تو یہ تیری سوچ ہے نا، تو نے یہی سوچنا ہے کہ میں نے اپنا بس یہ ایک 4-5 مرلے کے گھر کو سنوارنا ہے، یہی تیری سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، ساری دنیا کا تو نے اگیڑ بننا ہے، ساری دنیا کا امام بننا ہے، ساری دنیا کو تو نے لیڈ کرنا ہے، یہ تیرا کام تھا، اور تو کدھر کھڑا ہو گیا؟ بس میں نے 4 بچے پالنے، ان کی شادیاں کرنی ہے اور پھر قبر پہ چلے جانا، یہی تیری سوچ ہے، اور یہی ہماری سوچ ہے، مطلب تیری سے مراد ہم پورے معاشرے کی یہی سوچ ہے، اور اسی سوچ پہ ہم چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈاکٹر محمد اقبال کی جو انہوں نے روتے ہوئے کلام لکھے اور ہمیں جگانے کی کوشش کی،
اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 کو پاکستان بننے کے 9 سال پہلے وہ وفات پا گئے۔ اس تھوڑے سے وقت میں انہوں نے کیا کمال تحریک پیدا کی مسلمانوں کے دلوں کے درمیان آزادی کے لیے۔ بنیادی طور پہ محرک یہی تھے۔ انہوں نے کہا یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر ہندو اور مسلمان ایک حکمران کے نیچے نہیں گزارا کر سکتے جہاں پہ پابندیاں ہوں۔ تو علیحدہ ریاست کا، علیحدہ ملک کا ذہن بھی انہوں نے دیا، اس کے لیے لابنگ بھی انہوں نے کی اور پھر تیار بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال ذہن دیا تھا اور اسی کمال ذہن کی بنیاد پہ آج ہم 9 نومبر کی چھٹی تو لے لیتے ہیں، چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ جس عظیم مرد کلندر کی یاد میں یہ چھٹی ہو رہی ہے اس کا پیغام کیا ہے۔ پیغام اس کا ہے کہ خودی اور خودداری، یہ نچوڑ ہے اس کے کلام کا، خودی اور خودداری، یعنی انسان کا ضمیر کبھی مردہ نہیں ہونا چاہیے، ضمیر زندہ رہنا چاہیے۔ انسان مشکلات آ جائے یا انسان پہ آسانیاں ہوں، دونوں صورتوں میں اپنے ضمیر کا کبھی سودا نہ کریں، چاہے وہ حکمران ہو یا عوام ہو، دونوں کو یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پیغام پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔